مدینے کی ایک خاتون کا جب انتقال ہوا تو ایک پیشہ ور غسالہ کو بلوایا گیا تاکہ وہ میت کو غسل دے سکے۔ جب یہ غسالہ مرنے والی کو نہلا رہی تھی تو وہ قریب کھڑی عورتوں سے کہنے لگی کہ مرحومہ ایک بدکار اور گناہگار عورت تھی اور اس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کیے تھے۔ ابھی غسالہ نے اپنے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے کہ غسالہ کا ہاتھ میت کے جسم سے چپک کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک وہ اپنے طور پر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں مصروف رہی، مگر جب سخت جدوجہد کے بعد بھی اس کا ہاتھ میت سے نہ جدا ہوا تو اس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ وہاں پر جو لوگ اور سوگوار موجود تھے وہ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے آج تک ایسا روح پرسا منظر نہ دیکھا تھا۔ اس غسالہ کی حالت دیدنی تھی، اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا چکی تھی اور لگتا تھا کہ مرنے والی غسالہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ بالا آخر گھر میں موجود چند بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر کسی عالم دین سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ چند علماء دین سے فوری طور پر رجوع کیا گیا، مگر وہ اس انوکھے اور جان لیوا مسئلے کا کوئی حل پیش نہ کر سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف میت کو دفنانے میں تاخیر ہو رہی تھی اور دوسری طرف غسالہ زبردست اذیت میں مبتلا تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ غسالہ کا ہاتھ کاٹ کر میت سے الگ کر دینا چاہیے۔ یہ تجویز سن کر سوگواروں میں موجود اللہ کے ایک بندے نے کسی خاص بزرگ کا نام لے کر کہا کہ ان سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بزرگ فقہ کے مسائل فوراً حل کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس انوکھے اور اذیت ناک مسئلے کو کسی بھی طور پر نپٹانا مقصود تھا، اس لیے فوری طور پر ان بزرگ سے رجوع کیا گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموش اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے، پھر کہنے لگے غسالہ نے مرنے والی عورت پر بہتان لگا کر یقیناً اس کی روح کو اذیت پہنچائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی ہے۔ یہ وہ عذاب ہے جسے قدرت نے اس کے واقعے کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ کہنے لگے کہ بلا شبہ مرنے والی ایک پاک باز خاتون تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ یا بدکاری نہیں کی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرحومہ کی پاک بازی کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اس غسالہ کو سزا دی ہے تاکہ دوسرے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جب غسالہ تک ان بزرگ کے خیالات پہنچائے گئے تو اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے مرحومہ پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ غسالہ کے اعتراف جرم پر دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ قائم کیا گیا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بہتان ترازی کے جرم میں اگر غسالہ کے جسم پر 100 درے لگائے جائیں تو اس طرح غسالہ کا ہاتھ میت سے الگ ہو جائے گا۔ چنانچہ بزرگ کے حکم کی تعمیل میں جب غسالہ کو 100 درے لگائے گئے تو غسالہ کا ہاتھ خود بخود میت سے الگ ہو گیا۔ یہ عظیم بزرگ جن کے فتوے سے اس انوکھے مسئلے کو حل کیا گیا حضرت امام مالک بن انس تھے، جن کی ایمان افروز زندگی آج بھی مخلوق خدا کے لیے مشعل راہ ہے اور جن کے منہ سے جو بھی بات نکلتی تھی پوری ہو کر رہتی تھی۔ امام مالک مرد حق پرست تھے، انہوں نے کسی بھی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے گریز نہیں کیا۔ آپ کا زمانہ کڑی آزمائشوں کا تھا، مگر آپ نے ایک مرد مجاہد کی طرح ہر قسم کی دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جاہل یا کم عقل انسان کی صحبت اختیار نہ کی، بالخصوص حصول علم کی راہ میں آپ نے جو اذیتیں برداشت کی، شاید ہی کسی اور علم کے طالب کو ان کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ مگر جب امام مالک خود درس کے منصب تک پہنچے تو انہوں نے طلبہ کے لیے دروازے کھلے چھوڑ دیے۔ روایت ہے کہ امام شافعی کے لیے اپنے پست مالی حالات کے باعث علم حاصل کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ ان کی انتہائی خواہش تھی کہ وہ حدیث پر عبور حاصل کرنے کے لیے امام مالک سے رجوع کریں، مگر وہ اپنے اندر ایسا کرنے کی ہمت نہیں پا رہے تھے۔ چونکہ دل کے ہاتھوں مجبور تھے، اس لیے انہوں نے والی مکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی الجھن بیان کی۔ والی مکہ امام شافعی کے اصول علم کے جنون سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ انہوں نے امام مالک کے نام ایک سفارشی خط لکھ دیا اور امام شافعی کو یقین دلایا کہ امام مالک یہ خط دیکھتے ہی انہیں تعلیم دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ والی مکہ نے اس سلسلے میں والی مدینہ کو بھی ایک الگ سفارشی خط لکھ دیا۔ ادھر امام شافعی جب یہ سفارشی خط لے کر والی مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ یہ سفارشی خط پڑھتے ہی پریشان ہو گئے۔ پھر وہ انتہائی افسردہ لہجے میں امام شافعی سے کہنے لگے، نوجوان، میرے لیے یہ کام تو آسان ہے، میں گھسیٹتے ہوئے مدینے سے نکلا چلا جاؤں، مگر میرے بس میں یہ نہیں کہ میں تمہیں امام مالک کے مکان تک پہنچاؤں۔ امام شافعی بہت حیران ہوئے
اور والی مدینہ سے کہنے لگے جناب امام مالک کا مکان تو آپ کی اقامت گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ والی مدینہ کہنے لگے شافی یہ معرفت کی باتیں ہیں اور تمہاری سوچ کے دائرے سے باہر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے والی مدینہ خاصا افسردہ ہو گئے اور پھر بولے میں اس میں ذلت محسوس نہیں کرتا کہ میں ان کے دروازے پر کھڑا رہوں۔ اگر وہ دن بھر بھی انتظار کرنے کے بعد بھی مجھے شرف باریابی بخش دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، مگر افسوس کہ ایسا بھی ممکن نہیں۔ مگر جب امام شافی زیادہ بضد ہوئے تو والی مدینہ نماز عصر کے وقت اپنے ایک دوست کے ہمراہ امام مالک کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر جب انہوں نے مکان پر دستک دی تو ایک سیاہ فام باندی نے دروازہ پر آ کر آمد کا سبب دریافت کیا۔ والی مدینہ نے کہا اپنے آقا سے جا کر کہو کہ میں شرف باریابی چاہتا ہوں۔ باندی نے کچھ دیر بعد واپس دروازے پر آ کر کہا کہ میرے مالک نے آپ کو سلام بھجوایا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کاغذ پر لکھ کر اندر بھیجوا دیں، اس کا جواب آپ تک پہنچ جائے گا، اور اگر کوئی حدیث کا مسئلہ ہے تو مجلس کا دن معلوم کر کے مقرر روز تشریف لے آئیں۔ امام مالک کا یہ جواب سن کر والی مدینہ پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، تاہم اس نے حوصلے سے کام لے کر باندی سے کہا اپنے آقا سے جا کر کہو کہ میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور میں آپ کے لیے ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ باندی دوبارہ مکان کے اندر چلی گئی، واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک کرسی تھی۔ والی مدینہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد امام مالک کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ قداور شخصیت کے مالک ایک بزرگ جو کہ بدن پر چادر لپیٹتے تھے، انہوں نے امام شافی کو بہت متاثر کیا۔ والی مدینہ نے گھبراہٹ کے عالم میں والی مکہ کا خط امام مالک کی خدمت میں پیش کر دیا، جسے وہ پڑھنے لگے۔ جب وہ ان سطور پر پہنچے کہ شافی کی مالی حالت ابتر ہے، اس لیے آپ انہیں تعلیم دیجئے اور حدیث بیان کیجئے، تو امام صاحب نے بیزاری کے عالم میں وہ خط فرش پر پھینک دیا اور انتہائی ناگواری کے عالم میں فرمانے لگے معاذ اللہ، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ایسا ہے کہ اب سفارش سے حاصل کیا جائے؟ والی مدینہ نے جب امام مالک کا یہ پرجلال انداز دیکھا تو اس پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اب امام شافی کو والی مدینہ کے الفاظ کا مفہوم سمجھ آیا تھا کہ امام مالک کا مکان میری دسترس اور پہنچ سے بہت دور ہے، چنانچہ صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے امام شافی نے خود آگے بڑھ کر عاجزی کے ساتھ عرض کیا میں خاندان مطلب کا ایک فرد ہوں، علم کا پیاسا ہوں، مگر دنیا کے تمام وسائل سے محروم ہوں، اس لیے علم کا شوق مجھے آپ کے دروازے تک لے آیا۔ اگر آپ مجھے معرفت کے دریا سے چند بوندیں عنایت فرما دیں گے تو یہ میری بہت بڑی خوش بختی ہوگی۔ امام شافی کا انداز اس قدر اثر انگیز تھا کہ امام مالک کچھ دیر تک تو ان کے چہرے کو دیکھتے ہی رہ گئے، پھر فرمانے لگے لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ امام شافی نے بتایا کہ ان کا نام محمد بن ادریس ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام شافی پھر آس پاس کی کیفیت میں امام مالک کی طرف دیکھنے لگے۔ امام مالک نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر امام شافی کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمانے لگے محمد بن ادریس، اللہ سے ڈرو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے امام شافی کو اپنے شاگردوں میں داخل کر لیا اور انہیں علم کی دولت سے کچھ اس طرح نوازا کہ ایک دن محمد بن ادریس نامی یہ نوجوان خود بھی حدیث اور فقہ کا امیر بن کر زمانے کے سامنے آیا۔ حضرت امام شافی نے دوسرے شاگردوں کی نسبت بہت کم عرصے میں حدیث و فقہ کے تمام امور پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹ گئے۔ کافی عرصے بعد امام شافی جب مدینہ تشریف لائے تو اپنے استاد محترم امام مالک کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ امام مالک نے انہیں دیکھ کر انتہائی خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا اور شہر مقدس میں رہنے والوں کے بارے میں ان سے تفصیلات دریافت کرتے رہے۔ پھر جب رات ہوئی تو امام مالک یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب مسافر کو آرام کرنا چاہیے۔ امام شافی بیان کرتے ہیں کہ میں خود بھی زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے لیٹتے ہی مجھے گہری نیند نے آ لیا، مگر رات کے آخری حصے میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں امام مالک کی شیریں آواز پڑی۔ وہ فرما رہے تھے محمد تم پر خدا کی رحمت ہو، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ میں یہ سنتے ہی فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جب دروازے سے باہر آیا تو امام مالک ہاتھ میں پانی کا برتن لیے کھڑے تھے۔ مجھے بہت شرمندگی
اور ندامت ہوئی۔ اس پر امام مالک فرمانے لگے، محمد تم کچھ اور خیال نہ کرنا، مہمان کی خدمت کرنا ہر میزبان کا فرض ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام مالک نے امام شافعی کی یہ عزت و تکریم محض ان کی علم دوستی کی وجہ سے کی تھی، وگرنہ نہ امام مالک نے کبھی کسی خلیفہ کی بھی اس قدر عزت و تکریم نہیں کی تھی۔ حضرت امام مالک کے فتووں پر تو وقت کے نامور دانشور بھی سر دھنتے رہ جاتے تھے۔ عرب کے لوگوں کو یہ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دن یہ نوجوان علم و فضل کی تعبیر بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ آپ حدیث اور فقہ کی روشنی میں ایسے ایسے مسائل کا حل بتا دیا کرتے تھے جن کے بارے میں دوسرے علماء حضرات سخت مایوسی کا اظہار کیا کرتے تھے۔